صاحب کے ساتھ ملاقات، جیل میں خان صاحب کی حالت اور جو نیوز آئی ہیں خان صاحب کے صحت کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم نے یہ پریسر ہولڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ ہماری وکلاء کی لاسٹ ملاقات 16 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی ایکسپٹ ایک وکیل صاحب کی جو 20 دسمبر کو ملاقات ہوئی تھی۔ بشرا بی بی کی فیملی لاسٹ ملاقات 2 نومبر کو ہوئی۔ خان صاحب کی فیملی کی لاسٹ ملاقات 2 دسمبر کو ہوئی۔ اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس پہ ہماری تشویش بڑھتا جا رہا ہے۔ آج تک ہمیں نہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ملاقات کر لیں، نہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کی، ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہیں، اور ہائی کورٹ کے وہ آرڈر ہیں جو امپلیمنٹ ہونے ہیں وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ کل بھی ہم نے ایک پٹیشن فائل کی سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی طرف سے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ہم نے ایک یادداشت بھی کل میں اور سلمان راجہ صاحب، اسد کیسر صاحب اور بھائی ہمارے پارلیمنٹیرین ساتھ گئے تھے۔ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہم نے ایک یادداشت بھی وہاں ان کے پاس لے کے گئے تھے۔ جو سیریس نیوز ہے، جو ہم سب لوگوں کے لیے بہت تشویش کی باعث ہے، جو خان صاحب کے ساتھ اس کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ ایک نیوز پہلے وی لاگ کے ذریعے سے آئی، پھر نیوز رپورٹ ہو گئی ہے ایک ریلائبل نیوز پیپر میں کہ خان صاحب کو سیٹرڈے اور سنڈے والی نائٹ کو شاید ہسپٹل لائے گئے اور ان کا ایگزامینیشن ہوا اور پھر واپس ہسپٹل لے کے گئے، جیل لے کے گئے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس سے پورے قوم، ملک اور پارٹی اور فیملی میں بہت تشویش ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو وہاں سے کسی صورت ریموو کرنے کا علاج معالجے کے لیے فیملی کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا۔ پھر آج تک یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس بیماری کے پیش نظر ان کو ہسپتال لائے گئے تھے، کس ڈاکٹر نے ان کو ایگزامن کیا اور کیوں کر ان کو واپس لے جایا گیا، ایسی ضرورت کیوں کر پیش آئی، کیونکہ فیملی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس کی ہم نے شدید مذمت کی ہے۔ ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ آپ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں قانون میں تبادلے کر کے، آئین کے تبادلے کر کے، کہ آپ اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن عوام کے دلوں میں آپ کی قدر و قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو ملاقات آپ نہیں ہونے دے رہے، اس کے تشویش بڑھ رہی ہے بہت زیادہ۔ یہ آپ نہیں سمجھ پا رہے، حکومت نہیں سمجھ رہی، لیکن ہم ان کو سمجھا رہے ہیں تھرو دس پریس کانفرنس کہ ان مسائل کے ادراک ضرور کر لے۔ یہ ایک ملاقات آپ ہونے دے، ہر صورت ہونے دے۔ یہ 8 فروری تک آپ ملاقاتیں کسی صورت نہ روکے۔ فیملی کی ملاقات بہت ضروری ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آج نہیں ٹو دا لیٹسٹ کل فیملی ممبران کی میٹنگ ہو جائے اور خان صاحب کی صحت کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور اس مطالبے کو آپ تسلیم کر لیں۔ یہ ہم فقط اس وقت اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالبہ کریں تاکہ عوام کے دلوں میں جو تشویش ہے، پارٹی کے پاس جو تشویش ہے اور فیملی کے اندر جو تشویش ہے، کہ یہ فی الفور ختم ہو۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستے ہیں، پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ جتنی کوششیں کی گئی کہ عوام کو ان سے ڈیٹیچ کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، نہیں کر سکے، الٹا اثر نکلا ہے۔ تمام دنیا کے قیدیوں کا حق ہوتا ہے، ظالم پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بشیر اسد ایک ایسا شخص جو پاکستان کا ایک باوقار پرائم منسٹر رہا ہے، جس کے اوپر کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں ہے، جس نے کوئی شوگر مل نہیں لگائی، کوئی اسٹیل مل نہیں لگائی، کوئی باہر بینک بیلنس نہیں بنایا، ایسا شخص جسے پاکستان کے عوام عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، اس کو عوام سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرنا، اس کے گھر والوں کو نہ ملنے دینا، پارٹی کے لوگوں کو نہ ملنے دینا۔ اب یہ خبریں جب چل رہی ہیں کہ ان کو اسپتال لایا گیا ہے، نہ فیملی کو پتہ ہے نہ پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے، تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے۔ اس سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے پاکستان کے عوام کو اور ان کے گھر والوں کو، تو اس سے کوئی بڑا ان کو فتح حاصل ہو جائے گی، لوگ اس سے زیادہ اور متنفر ہو رہے ہیں، ان سے عوام کی نگاہوں میں اور زیادہ گر رہے ہیں۔ دن بدن ان کا عوام کی نظروں میں گراف گرتا چلا جا رہا ہے۔ آج کی پول کرے نا پورے پاکستان میں، رائے عامہ پتہ کرے کہ ان کی پاکستان میں کتنے % عوام ان کے ساتھ ہیں، شاید 1% بھی مشکل سے ملے۔ یہ حالت ہے ان کی۔
عام طور پر دنیا کا کوئی مہذب ملک ہوتا تو یہ استعفیٰ دے کے نئے الیکشن کراتے، ان کو تو حق ہی نہیں حکومت کرنے کا. تو اس لیے یہ قابل مذمت عمل ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بالآخر ایک دن کو جواب دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جرائم انجام دیں گے، ظلم کریں گے اور پھر آپ کو اس کی جواب دہی نہیں ہوگی. حتماً جواب دہی ہوگی. آپ کو 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں بھی عوام نے جواب دیا تھا. عوام کے جب عدالت میں آپ گئے تو عوام نے آپ کو برے طریقے سے ٹھکرایا کہ آپ کے ہوش حواس اڑ گئے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا ہے کہ جتنی رکاوٹیں آپ نے کھڑی کی، آپ نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنائی اور ان عوام نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا، ہر رکاوٹ کو راستے سے اٹھا کے پرے پھینکا. ہمالیہ جتنی بڑی بلند رکاوٹیں کھڑی کی تھی انہوں نے، وہ دیوار، ریت کی دیوار ثابت ہوئی. اس لیے دنیا کے جو حالات ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ دنیا چینج ہو رہی ہے، بدل رہی ہے. عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے تو آج پاکستان کی فورسز کو یا جو پارٹی اور ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا شکار کر دیں گے. کارنر میٹنگز تک نہیں کرنے دیں گے، عوام سے بالکل ملنے نہیں دیں گے، اور عوام ہمارے ساتھ مل جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ عوام نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. 8 فروری کو جو ظلم ہوا ہے، پہلے تو جب رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد سے، پھر 8 فروری کو ایک نئے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے. آج جو سیاسی بحران ہے، 8 فروری کے الیکشن کو اگر قبول کر لیا جاتا، سیاسی بحران ختم ہو جاتا. سیاسی بحران وہاں سے جنم لیا اس نے، معاشی بحران بدتر ہوا ہے وہیں سے، امن و امان کی مشکلات وہیں سے پیدا ہوئی ہیں، پاکستان کا امیج دنیا میں وہیں سے خراب ہوا ہے. اور پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، بحران آتے ہیں، اس کا براہ راست بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. بے روزگاری بڑھی ہے اسی وجہ سے، کسانوں کا نقصان ہوا اسی وجہ سے، انڈسٹریز تباہ برباد ہوئی اسی وجہ سے. یعنی جو بھی ہر لحاظ سے تباہی بربادی ہوئی ہے، یہ 2024 کے الیکشن کو لوٹنے کے ذریعے میں ہوئی ہے. اسی لیے ہم نے 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے. جو بھی محب وطن ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، اس پہ چلا جا رہا ہے، یہ تباہی بربادی کا راستہ ہے، 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے ہم سارے باقاعدہ. اس دن تک جو ہے لوگوں کے پاس جائے، اپنے ہمسائے سے بات کریں، گلی کے دکاندار سے بات کریں، محلے والے سے بات کریں، شہر والے سے بات کریں، ٹرانسپورٹ جو یونین ہے ان سے بات کریں، رکشہ یونین ہے ان سے بات کریں، ٹریڈ یونین سے بات کریں، ہمارے اسٹوڈنٹس اور جوان جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کریں، خواتین سے بات کریں. بالآخر اس یوم سیاہ کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ اس دن جو ظلم ہوا ہے اس کے نتائج براہ راست ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان کے عوام، پاکستان بھگت رہا ہے، پاکستان کے عوام بھگت